حضرت ثابت بنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جن کا نام ابو بکر تھا جہاد کا فریضہ سر انجام دے کر واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنے لگے تو آپ کے بیٹے ابو بکر نے تمام پیش آنے والے واقعات سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ تمام واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابا جان، میرا ایک مجاہد ساتھی جو کہ میرے ہمراہ موجود تھا، میں اس کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی عجیب و غریب اور ایمان فروز حالت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ، ضرور بتاؤ۔ ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ ہم دشمن کے مد مقابل تھے اور ان پر حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس مجاہد ساتھی کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اور اپنی زوردار آواز میں بول رہا تھا کہ واہ میری زوجہ اینا، کیسی دلکشی ہے تم میں، واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے۔ ہم سب ساتھی اس کے پاس فوراً دوڑے۔ ہم نے سمجھا کہ اس سے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم کو کیا ہوا ہے؟ تم کیوں زور زور سے چیخ رہے ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ بولا، اے مجاہدو سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ میں غزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ میری شادی جنت کی سب سے خوبصورت حور سے کروا دیں گے۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا ہوں۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود میں شہادت کی دولت نہ پا سکا، اور اب میں اس لشکر میں شامل ہوا ہوں، اب بھی میری یہی آرزو ہے، مگر راستے میں مجھے میرے نفس نے مجبور کیا اور میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر آمادہ کر لیا ہے کہ اگر اس مرتبہ مجھے شہادت نہ ملی تو میں واپسی پر شادی کر لوں گا۔ ابھی میں اپنے ارادے پر مضبوطی پا رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی تو میں لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گیا اور اپنے خواب میں چلا گیا۔ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں کوئی آیا اور بولا، کیا تم ہی ہو جو اس جہاد میں آتے وقت ارادہ کر رہا تھا کہ اس مرتبہ شہادت نصیب نہ ہوئی تو واپسی میں جا کر اللہ کے حکم سے شادی کر لوں گا؟ تو سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہاری شادی جنت کی خوبصورت حور عینہ کے ساتھ کر دی ہے۔ اٹھو، تیاری کرو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی خوبصورت سرسبز و شاداب باغ میں لے گیا۔ وہاں کا نظارہ بڑا ہی دل ربا تھا۔ میں نے دیکھا اس باغ میں 10 حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں۔ واللہ میں نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان میں کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تو تمہاری سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک اور سرسبز و شاداب، پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل باغ میں پہنچا تو وہاں 20 لڑکیاں جو پہلے لڑکیوں سے بھی زیادہ حسین تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان میں سے کوئی حور عینہ ہوگی۔ ان دوشیزاؤں نے بولا، آگے بڑھ جاؤ، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تو آگے کی جانب ہے۔ آگے بڑھا تو پہلے 2 باغوں سے بھی زیادہ وسیع اور سرسبز و شاداب سلطنت جو کہ خوبصورت نظارے پیش کر رہی تھی۔ اس باغ میں 40 لڑکیاں تھیں جو پہلی دوشیزاؤں سے زیادہ حسین اور پرکشش تھیں۔ میں نے سوچا ان میں سے ضرور کوئی حور عینہ ہوگی، تو ان دوشیزاؤں نے اپنی ترنم آواز میں کہا کہ آپ ان کی کنیزیں ہیں، حور عینہ آگے کی جانب ہے، تم آگے بڑھ جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو یاقوت کے بنے ہوئے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ان تمام دوشیزاؤں سے زیادہ حسین و جمیل پرکشش لڑکی بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی، جس کا حسن میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھا تو میں نے بے تاب ہو کر پوچھا کہ کیا تم حور عینہ ہو؟
تو تخت پر بیٹھی خوبصورت لڑکی جس کا حسن دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا اور وہ اپنی مترنم آواز میں بولی، ہاں میں ہی حور عینہ ہوں۔ میں آگے بڑھا اور اس کو چھونا چاہا تو اس نے اپنی خوبصورت آواز میں مجھ سے کہا کہ ٹھہریے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، ہم جلد ہی آج افطاری پر ملیں گے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، اب میں بہت جلد ہی اپنی عینہ سے ملوں گا، اب تو بے تابی سے شہادت کا انتظار ہے۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تو منادی نے اعلان کیا، اے اسلام کے شہسوارو، اپنے حوصلے بلند کرو، اپنی صفیں درست کرو اور دشمن پر حملے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم نے اپنی صفیں درست کیں اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ وہ نوجوان دشمن پر حملہ آور ہو گیا اور پوری جوانمردی سے لڑا۔ مجھے اس نوجوان کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا تو کبھی اس مجاہد کی طرف۔ بس جیسے ہی سورج غروب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نوجوان مجاہد کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ نوجوان پہلے گرا یا پہلے سورج غروب ہوا تھا۔ اس کی بات سچ نکلی، وہ یقیناً حور عینہ سے ملا ہوگا اور افطاری اس کے ساتھ ہی کی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس مجاہد کی کہانی سنی تو اللہ سے دعا کی، اللہ کی رحمت اس مجاہد نوجوان پر ہو، آمین۔